السلام علیکم ویورز، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ دل تجھ کو دیا، آپ کی اپنی رائٹر شائستہ ناولز، قسط نمبر 8۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ وہ وہاں سے تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا۔ یکدم ہی اسے فضا میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں میچے لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگا۔ اسے کیا ہونے لگا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا دل اچانک ہی اداس ہو گیا، جیسے اس سے کچھ قیمتی کھو گیا ہو، جیسے کچھ پیچھے رہ گیا ہو۔ وہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتا گاڑی وہاں سے بھگا کے لے گیا کہ اب اس کے لیے وہاں رکنا محال تھا۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا آفس میں آیا تو سحرشاہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ شاید وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا چیئر پہ بیٹھا اور انٹرکام اٹھاتا اطہر سے کافی کا کہہ چکا تھا۔ دشمن سے ملاقات کیسی رہی؟ سحرشاہ نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ اچھی تھی، اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ یک لفظی جواب دیا۔ سحرشاہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے کچھ الجھا الجھا سا لگا، جیسے کسی بات پر ڈسٹرب ہو۔ تو ٹھیک ہے؟ سحرشاہ نے سنجیدہ ہوتے اسے استفسار کیا، جو فائلز پہ جھکا خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا، جو اسے ہی فکر مند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فائلز بند کرتا نرمی سے مسکرا دیا۔ وہ اپنی وجہ سے اپنے دوست کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ لمحوں میں خود کو سنبھال چکا تھا۔ وہ اپنی فیلنگز کسی پر عیاں نہیں کرتا تھا۔ رات رات بھر جاگنے والا صبح کھل کے جیتا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں سحرشاہ سے بولا تو وہ بھی نارمل ہوتا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ سپتان بلوچ بھی اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، مگر اس کے درمیان دھیان کے سارے دھاگے تو اس اجنبی لڑکی سے بندھے تھے، جو اس کے دل کو اداس کر گئی تھی۔ اسے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سر جھٹکتا سحرشاہ کی باتوں پہ دھیان دینے لگا، جو اب کام کی بات کر رہا تھا۔ وہ کل سے کمرے میں بند تھی۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ بیڈ پہ اوندھے منہ گری رونے میں مصروف تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ وہ اس کے قدموں کی چاپ اپنے نزدیک ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ آنے والی ہستی کون ہے۔ حسینہ بیگم اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھی تو اپنا سر ان کی گود میں رکھ گئی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ حسینہ بیگم اپنی بچی کی یہ حالت دیکھ کے پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بار بار ہوتی تذلیل پہ ماتم کناں تھی۔ خالہ، وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی حسینہ بیگم سے سوال کر گئی، جس پر حسینہ بیگم نے اداس نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ ان سے یہی سوال کرتی تھی، پر ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی جب اس معصوم کا کوئی قصور ہی نہیں تھا؟ قصور تو ان کا تھا جن کی سزا ان کا بیٹا اس بیچاری کو دے رہا تھا۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نا؟ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے پاستا بھیجتی ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ اسے بچوں کی طرح بہلاتی ہوئی اسے کہتی چلی گئی۔ پیچھے وہ بس اپنا قصور ڈھونڈتی رہ گئی۔ اس کو اکرام خان سے عشق تھا۔ اس نے نس نس میں اس شخص کو بسایا تھا کہ اس سے دوری ممکن نہ تھی، اور پھر جب عشق ہو جائے تو وہ انسان کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی قبر میں اترتا ہے۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں نفرت نہیں ہوتی، اور جہاں نفرت ہو وہاں پھر عشق کا کیا کام؟ عشق کرنے والے نفرت نہیں کیا کرتے، ہاں شکوے کرتے ہیں، اور شکوے شکایت بھی انہی سے کیے جاتے ہیں جن پر مان ہو کہ وہ ہمیں منا لے گا، ہماری شکایات دور کر دے گا۔ اسے بھی یہ مان تھا کہ اکرام خان اس کا ہوگا، اور جب اکرام خان اس کا ہوگا تو کیا وہ اس کی ہوگی؟ فضا میں رقص کرتی ٹھنڈی ہواؤں نے چپکے سے یہ سرگوشی کی تھی اور پھر راستہ بدل لیا۔ وہ سائن میں بیٹھی اس ستم گر کے بارے میں سوچ رہی تھی، نظریں دور آسمان پہ جگمگ کرتے ستاروں پہ ٹکا رکھی تھی، جبکہ دھیان یہاں نہیں تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور بھلا سپتان بلوچ کے ہوتے ہوئے شنایا احمد کا دھیان کہیں اور ہو سکتا تھا؟ وہ اسے بدلا بدلا سا لگا، وہ اسے سنجیدہ سا بدلا سا لگا۔ اس نے برسوں بعد دیکھا تھا۔ دل جو زخموں کے بوسیدہ ہونے پر خاموش تھا، وہ پھر سے زخموں کے ادھیڑے جانے پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اسے مخاطب کر لیتی اگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق ہوتی تو۔ وہ تو اسے اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کے گرا اور پھر ایسے ہی قطارے در قطار آنسو بے مول ہوتے گئے۔
उस शख्स का इतने सालों बाद मिलना और फिर ऐसे अजनबी के बन के चले जाना उसे बहुत तकलीफ दे गया था। शायद वो उसे भूल चुका था। हाँ, वो उसे भूल गया होगा, वरना उसका सिप्तान उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो तो उसे तकलीफ में देख के तड़प जाया करता था। हे, तुम रो क्यों रही हो? वो उससे मिलने आया तो वो क्लास रूम में बैठी डेस्क पे सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। वो उसके कंधे पे हाथ रखता उससे पूछने लगा, जिसका बदन सिसकियों के बायस हल्का हल्का लर्ज रहा था। वो उसकी आवाज़ सुनती सर उठाकर उसे देखने लगी। जो उसकी ख़िज़ां सी ज़िंदगी में बहार के माने था, वो उसे अच्छा लगता था, और उसने कभी ज़बान से इस बात का एतराफ़ नहीं किया था, पर उसकी आँखें तो सब बयां करती थी। और सिप्तान बलोच को आँखों को पढ़ने का हुनर खूब आता था। वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक ही लेदर जैकेट पहने, आँखों में फ़िक्र समोए उसको देख रहा था। उसकी हल्की घने बियर्ड उसको खूब जचती थी, और सबसे खूबसूरत उसके गाल में पड़ता डिम्पल था, जिस पे शनाया अहमद दिल हार बैठी थी। कुछ नहीं, उसने आंसू साफ करते नफ़ी में सर हिलाया। अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसे रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे, तुम्हें आंसू देने वाले को खून के आंसू रुलाऊंगा। अलीज़ा शनाया की क्लास फेलो बदतमीज़ और इंतहाई बिगड़ी हुई। वो सिप्तान बलोच को पसंद करती थी, और ये बात पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी, खुद सिप्तान बलोच भी, पर वो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अलीज़ा जब जब शनाया को सिप्तान बलोच के साथ देखती तो वो उसका सारा गुस्सा शनाया पे निकालती। वो उसकी क्लासमेट थी, जब चाहती पूरी क्लास के सामने उसका तमाशा बनाती। इस बात का इल्म सिप्तान बलोच को नहीं था, वरना वो अलीज़ा को ना बख्शता। वो उससे पूछ रहा था, वो जानता था कि कोई ना कोई बात ज़रूर है, वरना वो ऐसे रो न रही होती। वो वहाँ से उठकर चला गया कि उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, मगर वो उसको भी नहीं छोड़ेगा जो उसके आंसू की वजह था। यकदम ही माजी का वो लम्हा हवा में तहलील हो गया, और आज वो खुद उसके आंसू की वजह बना बैठा था, पर उसे कोई फ़र्क न पड़ा था। पर उसे क्या मालूम, सिप्तान बलोच पर तो ये आजमाइशें पहले से ही चल रही हैं, जारी है। प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।